کربلا 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 قائم کے دم سے آج بھی قائم ہے کربلا 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 کربلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین مومنات، قائم ٹی وی پر محرم کی خصوصی نشریات اس وقت آپ کے سامنے جاری ہے۔ ہمارے ساتھ معزز مہمانان گرامی اس وقت پروگرام میں موجود ہیں۔ قبلہ محترم مولانا امام حیدر زیدی صاحب، قبلہ محترم مولانا فرحت موسوی صاحب، ان کے ساتھ ہمارے ساتھ وسیم نقوی صاحب موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ انتہائی معزز ہمارے نوید سید صاحب موجود ہیں ہمارے اس پروگرام میں۔ گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ کل ہماری بات ہو رہی تھی کہ بیعت سے اطاعت تک کی ہم گفتگو کر رہے تھے، اور ڈاکٹر نوید سید صاحب نے صفدر حسین صاحب کا ایک مرثیے کے ایک بند کو کچھ بند انہوں نے پیش کیے اور جناب حر کی تعریف میں اس کو بیان کیا۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ کچھ سوالات جناب حر کے متعلق ہیں، اور جو کہ کنفیوژن بھی لوگوں کے، بہت ساری چیزیں غلط فہمیاں ہیں، وہ بھی ہمیں دور کرنی ہے۔ میں اسی طرح سے جس طرح ہمارا پروگرام کا فارمیٹ ہے، قبلہ محترم مولانا امام حیدر زیدی صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ قبلہ، ایک بات ہمیشہ دیکھنے میں آئی ہے کہ تاریخ کے حوالے سے بھی، اور بعض اوقات ہمیں مختلف مجالسوں میں بھی یہ سننے کو ملتا ہے کہ جناب حر کو امام حسین کی طرف جو رغبت دلائی ہے ان کی زوجہ نے یا ان کے غلام نے، یہ بات کس حد تک درست ہے؟ جی قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ آپ کا سوال ایسا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی تاریخ ملتی نہیں ہے کہ ان کو ان کی زوجہ نے یا ان کے غلام نے کوئی جسے کہتے ہیں کہ ان کو موٹیویٹ کیا تھا۔ میرے خیال سے ان کو موٹیویٹ کیا تھا معرفت اہل بیت نے، چونکہ جب جناب حر کے بارے میں جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے ڈاکٹر صاحب، بڑی عجیب بات ہے، جب میں جناب حر کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ امام حسین السلام نے جو یہ کہا تھا کہ جا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، یہ غصے میں نہیں تھا جملہ، یہ امام حسین نے غصے میں جملہ نہیں کہا تھا، یہ امام حسین نے حر کو آزمانے کے لیے کہا تھا کہ یہ آیا لسٹ میں آ سکتا ہے کہ نہیں کربلا کے شہداء کے، اور وہاں حر کامیاب ہوا۔ اس نے کیا کہا کہ اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں جملہ دوہرا دیتا۔ تو یاد رکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام راضی ہوتے ہی ہیں جب آپ بی بی زہرا کے احترام کے قائل ہوں، اور جو لوگ بی بی زہرا کے احترام کے قائل ہوں گے وہ ان کے دشمنوں پہ تبرہ اور ان کے دشمنوں سے نفرت اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کسی بھی لمحہ ترک نہیں کریں گے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ حر نے آ کے کیا کہا امام حسین السلام سے، میں بھی بیان کر رہا تھا، پھر سے ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ بحر الانوار ملتا ہے کہ حر یا تو جنگ شروع ہونے سے پہلے آیا ہے صبح میں، یا پہلے اولا ایک بار جب حملہ ہو گیا ہے تو دوسری بار میں آیا ہے، لیکن پہلے کی روایت بڑی محکم ہے، بحر الانوار میں بھی ملتا ہے، شیخ مفید نے بھی لکھا ہے اس بات کو کہ اسنا کی یہی کہا تھا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں اس نے کیا کہا کہ اے حسین ابن علی، اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ آپ کے ساتھ عمر سعد اور عبید اللہ ابن زیاد یہ کریں گے تو میں کبھی آپ کو ادھر نہیں لے آتا، میں کبھی آپ کو اس طرح سے کھینچ کے نہیں لاتا، مجھے تو صرف کہا گیا تھا جا کے حسین کو روکو، لہٰذا اب میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ امام حسین کا ذرا کرم دیکھیں، کہیں اچھا تم آرام کرو، تو اس نے پلٹ کے کہا کہ نہیں، ہم آرام نہیں کر سکتے، ہمیں اجازت دیں کہ میں جا کے ان سے لڑوں۔ اور جب گئے ہیں تو اچھا دوسری بات ہے کہ موٹیویٹ کہاں پہ ہوئے؟ 9 محرم کو جب یہ عمر سعد سے امام حسین کا مکالمہ ہوا ہے، دیکھیے ہم محرم میں ہسٹری بیان نہیں کر سکتے، ہماری کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، مصائب کا ماحول ہوتا ہے، اور مصائب کے ماحول میں ہم وہی جملے کہتے ہیں جس سے مومنین کو گریا ہو، چونکہ محرم مقصد ہمارا حسین پہ گریا، اور گریے کے ذریعے مطلب ایک معرفت ہوتی ہے۔ لیکن اب موقع ملا ہے تو میں کہہ دوں کہ 9 محرم کو جو ہے امام حسین السلام سے عمر سعد کا بڑا زبردست مکالمہ ہوا تھا، اور عمر سعد یہ امام حسین سے
کہہ رہا تھا کہ آپ بیعت کر لیں، آپ ختم کریں معاملے کو، تو امام حسین کہتے تھے تو جانتا ہے، تو خود جانتا ہے کہ میں کون ہوں، کیا تجھے نہیں پتا ہے کہ میرے ہاتھ میں شفاعت ہے؟ کیا تجھے نہیں پتا ہے کہ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں؟ کیا تجھے نہیں پتا ہے کہ مجھ سے دشمنی کرنے والوں کے لیے کیا ہوگا؟ کیا تجھے نہیں پتا ہے کہ قرآن مجید میں ہمارے کتنے قصیدے ہیں؟ یہ جو امام حسین علیہ السلام نے کھڑے ہو کے عمر سعد کے سامنے، یہاں پر فوج نہیں تھی، عمر سعد اپنے کور کمانڈر کے ساتھ 4 لوگوں کو لے کے آیا تھا، شمر کو لے کے آیا تھا، ہر کو لے کے آیا تھا، اور ایک میں نام بھول رہا ہوں جو یزید کا چچاداد بھائی تھا، ایک وہ تھا اور ایک اور کوئی تھا، جو 2 کے نام میرے ذہن، ان 4 کو لے کے 5 لوگ آئے تھے، اور آنے کے بعد انہوں نے امام حسین سے مکالمہ کیا، امام حسین سے ابو الفضل عباس کو لے کے گئے تھے، اور جب اس دوران امام حسین نے اپنے قصیدے پڑھے ہیں اور وہیں سے موٹیویٹ ہوا ہے، اس نے کہا ہے یہ بات آگے کہ اگر آپ نے اپنا تعارف نہ کرایا ہوتا تو شاید میرا ضمیر بیدار نہ ہوتا، لہذا یہ پوری قوم کو جناب حر کے حوالے سے میسج ہے کہ اگر آپ کے دل میں امام حسین کی اور اہل بیت کی محبت کی تپش اور گرمی جب تک باقی رہے گی، خدا اندر آپ کی عزت میں اضافہ کرتا رہے گا، اور جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے وہ اہل بیت کے فضائل سے گریز نہیں کرتے، وہ اہل بیت کے دشمنوں سے بیزار ہونے سے کبھی پرہیز نہیں کرتے ہیں، یہ ہمیں خود ٹٹولنا چاہیے۔ اسی لیے یہ جناب حر کا واقعہ، اس سے پہلے جناب زہیر ابن قین کا واقعہ، زہیر ابن قین بھی اسی طرح سے پلٹ کے آئے تھے، وہاں موٹیویٹ ہوئے تھے، وہ وہاں خاتون نے موٹیویٹ کر دیا تھا کہ جب امام حسین سے مل کے واپس آئے تو امام حسین نے یہ کہا تھا کہ تم اپنے میں ہو، دیکھیں نا حسین کا کرم دیکھیں، تم اپنے میں ہو زہیر، تمہارا نام شہدائے کربلا میں، تم کہاں جا رہے ہو؟ زہیر بھی چیف آف آرمی جو کور کمانڈر تھے نا، ان میں ایک زہیر بھی شامل تھے جن کو بلایا جا رہا تھا۔ راستے میں جب واپس گئے تو ان کی زوجہ نے پوچھا تھا کہ کیا ہوا زہیر؟ تو کہا کہ حسین ابن علی نے کہا ہے کہ میرے ساتھ چلو، تو پلٹ کے کہا تھا پھر تم نے کیا سوچا؟ تو کہا کہ کیا کروں، جاؤں کہ نہ جاؤں، دنیا سامنے ہے، یہی کہا جاتا ہے نا، دنیا کی جو لالچ ہے وہی اہل بیت سے دور کرتی ہے، چاہے وہ کتنے بھی بڑے بڑے ہوں، شیطان ہمیشہ دنیا کی لالچ دیتا ہے بہکانے کے لیے۔ تو وہاں پر حر کو نہیں بلکہ زہیر ابن قین کی بیوی نے موٹیویٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ تجھے شرم نہیں آتی ہے کہ فاطمہ کا لال تجھے بلا رہا ہے اور تو ادھر جا رہا ہے جہاں پہ شجرہ خبیثہ ہے؟ وہاں سے اس کا ضمیر بیدار ہوا تھا، تو وہ بھی واپس امام حسین کے، وہاں پر بھی عمل نہیں تھا، وہاں پر بھی عقیدہ تھا، وہاں پر بھی معرفت تھی۔ زہیر ابن قین بے نمازی نہیں تھا، زہیر ابن قین کوئی قرآن کے خلاف نہیں بول رہا تھا، زہیر ابن قین حسین کے خلاف جا رہا تھا، اور کس نے موٹیویٹ کیا کہ تو فاطمہ کے لال کی طرف نہیں جا رہا ہے؟ یہاں معرفت اس کی بلند ہوئی اور وہ واپس آیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ چاہے جناب حر ہوں، چاہے زہیر ابن قین ہوں، چاہے اور لوگ ہوں، یہ تمام کے تمام کو جو شرف ملا، اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ جو سینیریو ہے کربلا کا، لوگ کہتے ہیں، مجھے تو آئیڈیا نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب وسیم بھائی بتائیں گے، کہ اگر آپ سارا میدان خالی کر دیا جائے اور جب قبر امام حسین کے سرحانے آپ کھڑے ہوں گے اور امام حسین کی قبر پہ زیارت پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو جناب حر کی قبر دکھ جائے گی۔ انہیں امام حسین نے اس طریقے سے دفن کروایا کہ جب بھی کوئی ہمارے روضے پر آئے تو حر کو دیکھے، اور اس لیے دیکھے کہ حر ایک ایسا کیریکٹر ہے جو گنہگاروں کو موٹیویٹ کرتا ہے حسین کی طرف راغب ہونے کے لیے۔ لہذا یہ ایک فیصلہ، اور اس کا شرف دیکھیں، شرف کیا ملا؟ دنیا میں اسے کچھ نہیں ملا، شہید ہو گیا وہ، لیکن شرف کیا ملا کہ معصوم امام کہہ رہا ہے کہ تم پر ہمارا سلام ہو، پاک ہو گئی وہ زمین جس میں تم دفن ہو گئے، اے کاش میں بھی تمہارے ساتھ اسی طرح سے قربان ہو جاتا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، ایک معصوم امام، یہ 5ویں امام کا جملہ ہے، 5ویں امام سے زیارت وارثہ ہے، 5ویں امام سے زیارت عاشورہ ہے، 5واں امام ہمارا آپ کا حجت خدا معصوم امام کہہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں، اگر میں ہوتا تو اسی طرح قربان۔ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ یہ حر کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یہ سارے شہدائے کربلا کی زیارت میں جملہ ہے، یہ حر کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ زہیر ابن قین کے لیے کہہ رہے ہیں، مسلم ابن وسجا کے لیے کہہ رہے ہیں، حبیب ابن مظاہر کے لیے کہہ رہے ہیں، ہے نا؟ یہ ہے نا، یہ اصحاب امام حسین السلام تھے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عزاداری سید الشہداء سے اگر آپ کو دنیا جو آج چمک دھمک اور یہ جو لگژری لائف کی بھوت جو سوار ہے نا، جو یہ مادیت کا بھوت سوار ہے، اگر یہ مادیت کو پھیکا کر دیتی ہے
محبت حسین، تو سمجھے کہ آپ سچے عزادار ہیں، اور یہی حر نے ہمیں اور آپ کو سمجھایا ہے۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ وہ سوال ایک جو تھا کہ عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے، اور بعض مقامات پہ ضعیف روایتیں بھی پڑھ دی جاتی ہیں کہ جس پہ کہا جاتا ہے کہ جناب حر کو جو غلام نے کہا کہ آپ نہیں جاتے تو میں چلا جاتا ہوں، جناب حر کی زوجہ نے کہا، تو اس طرح کی باتیں آپ نے کلیئر کی کہ تاریخ میں اس طرح کی کچھ نہیں ہے۔ ہم قبلہ محترم مولانا فرحت موسی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ قبلہ، عام طور پہ یہ بات جو ضعیف روایتیں ہمارے یہاں پڑھ دی جاتی ہیں جناب حر کے بارے میں، جس طرح قبلہ امام حیدر زیدی صاحب نے انتہائی تفصیل سے بیان کیا اور کہا کہ زہیر ابن قین جو ہے ان کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ ان کی زوجہ نے ان کو رغبت دلائی یا ان سے کہا کہ آپ امام کے لشکر کی طرف جائیں یا امام کی طرف جائیں، لیکن اس پہ بھی قبلہ نے ایک بات وضاحت کر دی کہ یہ ان کا عقیدہ تھا، ان کی اطاعت تھی، اطاعت کے تحت اس طرف گئے۔ آپ اس سلسلے میں قبلہ آپ کیا کہتے ہیں کہ جو یہ روایت اس طرح سے ہے کہ جی جناب حر رات بھر ٹہلتے رہے، عام طور پہ پڑھی جاتی ہے ہمارے یہ روایت، ہم چاہتے ہیں کہ آج یہ بات کلیئر ہو جائے ہمارے اس قائم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے، اور ہم بہت احتیاط کریں اس طرح کی ضعیف روایتیں پڑھنے سے، جس سے کہ ظاہر بہت سارے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں۔ جی قبلہ، آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں کہ کیا جناب حر کو زوجہ نے، جناب حر رات بھر بے چینی میں ٹہل رہے ہیں اور زوجہ نے ان کی اور ان کے غلام نے، ان کے بیٹے نے کہا کہ نہیں آپ نہیں جاتے تو ہم جاتے ہیں، کیا کہاں تک یہ بات درست ہے؟ جی قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول المسدد المحمود الاحمد الشفیع المذنبین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر ہماری ہدایت فرمائے کہ ممبر سے ہمارے پاس جو ماشاءاللہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں، تو ابھی بھی وہ دور ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ممبر سے بیان ہوتی ہیں جس کی تحقیق شدہ نہیں ہے، اور اس کی سخت ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم چاہیے، ایک مقام چاہیے کہ جہاں پر ان چیزوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور اس پہ تحقیق کی جائے، اور ہزاروں کی تعداد میں یہ تحقیق ہو رہی ہے۔ میں کئی گروپس میں شامل ہوں، ماشاءاللہ وہ ہر چھوٹے چھوٹے نقطے کو نکال رہے ہیں کہ واقعہ کربلا کب ہوا، کیسے ہوا، کتنی دیر میں ہوا، کون کون شامل ہوئے، اور یہ چیزیں تو ہو رہی ہیں۔ تو اس میں بڑی، کیونکہ عظمت جو ہے خود اگر آپ اس میں لائیں کہ ان کی زوجہ نے کہا یا ان کے غلام نے کہا، تو ہاں یہ چیز ہے کہ انہوں نے کہا، تردد دیکھا، رکاوٹ تھی، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے آئے۔ تو آپ کو دیکھنا پڑے گا پوری تاریخ میں کہ کون سی چیز ہوتی ہے جس کا اثر انسان پہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابھی قبلہ محترم نے فرمایا امام حیدر صاحب نے کہ امام حسین صاحب کا جو رویہ رہا ہے، اس وقت جب وہ آئے تھے تو وہ کوئی دوست بن کے نہیں آئے تھے، دشمن بن کے آئے تھے۔ اس وقت ان کو بڑی آسانی سے قتل کر دیا جا سکتا تھا، بڑی اجازت بھی تھی ان کو ختم کرنے کی، تو امام نے ختم نہیں کیا ان کو، بلکہ ان کو پانی بھی دیا، اور کہتے ہیں کہ گھوڑوں کے لیے خاص طور پہ آپ کہا کہ 1 سے 2 مرتبہ جب تک کہ انکار نہ کرے جانور تو وہ پانی پلایا جائے۔ اور یہ جو ہمدردی کا جو مسئلہ تھا، تو وہ جو پرانے جو یادیں تھیں وہ سب تازہ ہو جاتی ہیں، اور یہ بہت اہم شے ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کسی کے اشارے کی یا کسی کے کہنے کی، تو وہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ رکے ہوئے تھے تو کہا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی تحقیق طلب ہے، ان کو تحقیق کرنی چاہیے معلوم کرنے کے لیے کہ کیا واقعہ ہوا۔ اب جیسا ہمارے نوجوانوں کو ہم 2 نقطۂ نظر اگر پیش کریں تو ذرا پریشان ہو جاتے ہیں وہ کہ بھئی اتنی تاریخ، اتنے ائمہ گزرے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم تک حقیقت نہیں پہنچتی کہ واقعہ کربلا کتنے گھنٹوں میں ختم ہوا۔ واقعہ کربلا کا ریاض القدس وغیرہ میں بڑے خاص طور پہ تذکرے ہیں کہ کون سے حالات ہوئے، امام حسین السلام کو کتنی ضربیں لگیں اور کہاں سے نیچے تشریف لائے، اور اس میں تحقیق ہو رہی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ ایک وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ نے نوجوان نسل کو اپنی طرف لانے کے لیے حقائق، اب جیسے ہم کہتے ہیں مولا متقیان علیہ السلام کی 300 سے زیادہ آیتیں ہیں، تو ممبر سے کتنی بیان کی جاتی ہیں، اس پہ بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ وہ پوری تو نہیں بیان کی جاتی، ایک سے ایک عظیم۔ ابھی کسی سنی عالم نے کتاب لکھی جس میں 1350 آیتیں شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے بارے میں قرآن پاک سے نکالی ہے انہوں نے۔ ان کی کتاب ہے، اس وقت آ بھی رہی ہے، میں قبلہ کی خدمت میں بھی پیش کرنے والا ہوں، تو وہ ایک کوشش ہو رہی ہے ہر طرف سے۔
تو ہم کو ان چیزوں کو بہت احتیاط سے دیکھنا پڑے گا کہ وہ کوئی بات نہیں تھی حر کے لیے کہ حضرت حر کو جو موٹیویٹ کرنے والے تھے وہ فلاں فلاں تھے. کیا یہ ضروری ہے؟ تو اس میں آپ کو پورا اس کا تجزیہ انالیسس کرنا پڑے گا. کیا یہ صحیح ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قول سے کیا اثر ہوا؟ حضرت حر کو جو پانی پلایا گیا آپ کی فوج کو، جبکہ ان کو قتل کر دیا جا سکتا تھا، مولا موجود تھے، تو 1000 کا مجمع کا مطلب 1000 دشمن جو ان کو نیست و نابود کر دیا جا سکتا تھا. تو کیوں امام حسین علیہ السلام نے یہ تجویز کی کہ نہیں ان کو پانی پلایا جائے؟ تو وہ تو علم غیب بھی تھا، اپنے علم پانی جمع کرنے کا بھی حکم دیا تھا. تو یہ تیاریاں امام کی طرف سے ضرور ہوئی تھی حضرت حر کے لیے، اور حر نے اس کا حق ادا کیا اپنے طور پر. جب آئے ہیں اور جتنے مقام اور منزلت تھی آپ کی، جب آپ آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو کس طریقے سے وہ آئے ہیں اور کیسے ان پر اثر ہوا کہ خود آئے ہیں، حضرت علی اکبر علیہ السلام آئے ہیں، حضرت عباس آئے ہیں ان کے لیے، اور امام حسین کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا ہے. تو انہوں نے کہا، اور امام نے یہی کہا کہ اور تم آج آئے ہو، دوست بن کے آئے ہو، ہم تمہاری کوئی ضیافت نہیں کر سکتے، کل دشمن تھے، ہم تم کو پانی بھی دیا اور وہ بھی. تو امام بتلا رہے ہیں کہ یہ انسانی اقدار جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ اطہار کے معجزاتی جو حصہ ہے وہ الگ ہے، اور جو انسانیت کی معراج پہ ہمارے یہ پورے معصومین جو اس وقت قائم و دائم ہیں، اس کا بڑا اثر ہو سکتا ہے انسانیت کے اوپر، لوگوں پر. کیونکہ یہاں کے لوگ حسن یہاں اس ماحول میں عام ایک آدمی میں 2 خصوصیتیں دیکھ کر وہ بڑے بڑے نام لے لیتے ہیں. منڈیلا کی تعریف ہو رہی ہے، فلاں کی ہو رہی ہے، جبکہ وہ انہوں نے خود کتنا مولا کے بارے میں کہا ہے. جب گاندھی کو مانا جاتا ہے، اور گاندھی نے کیا کیا الفاظ کیا امام حسین علیہ السلام کے لیے. تو ہم کو اس طریقے سے ائمہ کی زندگی کو بھی پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ جی ساتھ قبلہ. جو اصحاب امام حسین علیہ السلام ہیں ان کو بھی ان کی جو ذاتی خصوصیات ہیں اس کا تذکرہ کرنا چاہیے انشاءاللہ. جی قبلہ، بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا اس بات کو، اور ظاہر ہے کہ ضعیف روایت جو ہے مختلف انداز سے بیان ہو جاتی ہیں، اور جس پہ وہ ظاہر ہے ہمیں کلیئر کرنا. ہم یہ پروگرام اسی لیے تشکیل دیتے ہیں کہ اگر تاریخ کے حوالے سے یا کوئی ضعیف حدیث، ضعیف روایت کہیں بیان کی گئی ہے تو علماء کرام اس کو کلیئر کریں. ہم جناب وسیم نقوی صاحب کی طرف چلتے ہیں. وسیم بھائی، بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ جناب حر ظاہر بیعت سے اطاعت تک کا سفر کر رہے ہیں. وہ آپ یہ بتائیے گا کہ جناب حر کی جو ایک کیفیت تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف آ رہے ہیں، اس کیفیت کو اگر ہم تصور کریں کہ انہوں نے پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اور پیچھے ہاتھ باندھنے کے بعد سے امام حسین کی سمت بڑھے ہیں، تو آپ اس کیفیت کو آپ کیا کہتے ہیں کہ عز و انکساری ہے، یا اطاعت کی بہت بلندی ہے، یا معرفت کی بہت بلند منزلت ہے؟ جی اچھا، میری نظر میں ایک چیز کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر حضرت حر علیہ السلام جب تک یزید کے لشکر میں تھے تو نمازی بھی تھی وہاں پر، روزی بھی تھے وہاں پہ، حافظ بھی تھے وہاں پہ، حافظ قرآن بھی تھے. اور جب آپ پہلی دفعہ امام حسین علیہ السلام کے پاس اور امام نے جب ان کی خدمت میں پانی پیش کیا تو حر تو جو ہے وہ امام نے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنی جس طرح سے ان سے گفتگو. حالانکہ امام حسین علیہ السلام چاہتے تو اس وقت ان کو اریسٹ بھی کروا سکتے تھے، ان کے پاس لوگ بھی تھے، جنگ کے لیے آمادہ بھی ہو سکتے تھے ان کو، لیکن چونکہ تمام چیزوں کی کمی کے باوجود آپ نے اپنے حسن اخلاق سے اس طرح سے حضرت حر سے پیش آئے کہ حضرت حر کے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کسی طرح سے ان کو ان کا بیک گراؤنڈ کا علم تھا بہت اچھی طرح امام حسین علیہ السلام کا، لیکن چونکہ وہ وہاں سے ہو کر آئے تھے، مائنڈ ان کا بالکل چینج تھا. جب وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے تو آ کے جب انہوں نے دیکھا کہ امامت کے منصب پہ جو شخصیت میرے سامنے کھڑی ہے کس طرح سے مجھ سے پیش آ رہی ہے، کس طرح سے مجھے خوش آمدید کہہ رہی ہے، کس طرح سے عاجزی سے مجھ سے ملاقات کر رہی ہے، اور کس طرح سے میری نوازی کر رہی ہے، وہ یہاں ہوتا ہے انسان کا لمحہ چاہیے، انسان سے ان سے پیش آئے. وہ لمحہ تھا جس نے کہ حضرت حر علیہ السلام کو حضرت حر سے علیہ السلام بنا دیا. بس میں بہت شکریہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ وسیم بھائی، آپ نے بہت ہی مختصر اور مدلل آپ نے جواب دیا اس حوالے سے، امام حر علیہ السلام کے حوالے سے. ہم چلتے ہیں ڈاکٹر نوید سید صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب، یہی والی بات کہ بیعت سے اطاعت تک کا سفر جناب حر علیہ السلام نے جو طے کیا ہے، اور اس کے اندر یہی جو بات میں نے ابھی وسیم نقوی صاحب سے سوال کیا کہ
اس ظاہر ہے کہ آپ نیرو سائنٹسٹ بھی ہیں اور ذہنی کیفیت سے بھی آپ واقف ہیں اور آپ اس پہ بڑی آپ کی ریسرچ بھی ہے. اس وقت جو ہے دیکھیں سامنے ایک یزید کا لشکر ہے جو کہ بظاہر طور پہ ایک پاورفل نظر آ رہا ہے. ہم آج بھی اگر دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں سیاسی طور پہ بھی ہم جس طرف دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ طاقت نظر آ رہی ہوتی تو ہم فوراً اس طرف پلٹ جاتا ہے. انسان کا ذہن اس کو کہتا ہے کہ یہیں سے سب کچھ ملے گا اور وہاں پلٹ جاتا ہے. یہاں پہ ظاہر ہے کہ آپ علماء اکرام بیٹھے ہوئے کہ نفس کی بھی بات ہے. تو یہ جناب حر کی کیا ذہنی کیا کیفیت تھی؟ کیا وہ دوہری کیفیت کا شکار تھے کہ امام کے لشکر میں جائیں یا یزید کی طرف ہی رکے رہے؟ آپ اس سلسلے کو کس پیرائے میں دیکھتے ہیں, کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ آپ نیرو سائنٹسٹ ہیں, آپ بالکل اس حوالے سے ہمیں بیان کیجئے گا کہ جو کہ انسان کے ذہن پر ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتخار بھائی آپ کا بہت ہی ممنون اور اظہار تشکر, اور قبلہ اور علماء کی صحبت سے یہ سعادت, یہ زیارت مل جاتی ہے آپ کے توسط سے, تو اللہ انہیں سب کو اچھا رکھے. دیکھیے قبلہ نے بڑی خوبصورتی سے یہ بات کی ہے کہ, اور آپ نے جس ٹاپک کو چھیڑا ہے دراصل یہ پوری کی پوری میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیشن آپ کا اس پہ ہونا چاہیے کہ جو آرٹ آف سٹوری ٹیلنگ ہے, یعنی جو واقعات کربلا ہے, دیکھیے ان میں سے اگر آپ تاریخ کو ڈگ کریں اور اپنے ہی اندر دیکھیں تو ہمارے بھی بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بہت سے راویوں نے شیعوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے امبیلشمنٹ کی ہے کہانیوں میں, اور جو واقعات ہوئے ان کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا ہے. دوسری طرف جو ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا انہوں نے یزید کو مارکت العرا بنانے کے لیے, اس کی طاقت اور جاہ و حشم کو وہ کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح سے امبیلش کیا ہے. تو دیکھیے ہم جتنی بھی روایت ہیں معصومین ہی سے لیتے ہیں, اور جناب مختار اللہ ان کے درجات کو ان کی امام ہمارے معصومین کی بارگاہ میں اور بلند کرے, انہوں نے جب ان میں سے ایک ایک کو پکڑ کے جب اس سے اگلوایا ہے, جو ہمارے ہاں مقتل کی جو تاریخ بنتی ہے, پھر جو معصومین اہل خانہ نے جو واقعات دی ہیں تو وہ ایک سٹوری کی شکل میں ہمارے ہاں تشکیل دے دیتے ہیں. دیکھیے سٹوری کو اگر ہم ڈسٹورٹ کریں گے, اگر ہم نے تاریخ کے حوالوں کو بدلنا شروع کیا اور اپنی طرف سے اس میں چیزیں ایڈ کی, امبیلش کیا, تو وہ تاریخ کی اصل کہانی کے جو پہلو ہیں, ان کے جو اوراق ہیں, اس کو وہ مسخ کر دے گی, تو جس کی وجہ سے ہمیں بہت بڑا نقصان ہوگا. اب دیکھیے ہمارے ہاں اکثر امام حسین علیہ السلام کی, حضرت عباس کی شبیہیں بنا دی جاتی ہیں, تصویریں لے کے لوگ آ جاتے ہیں. وہ تصویر حق نہیں ہو سکتی. اگر وہ حق نہیں ہے, وہ سچ نہیں ہے, تو کسی کے ذہن کی اختراع ہے. تو ہم نے وہیں سے جو ہے وہ غلط چیزوں کی بنیاد ڈالنی شروع کر دی. اب دوسرا مصور تصویر بنائے گا, اس کے ذہن میں کچھ اور خیال آئے گا, پھر کسی کے ذہن میں کچھ اور خیال آئے گا. تو جو آپ کی سٹوری لائن ہے, جو آپ کی پنچ لائن ہے, آپ کی وہ تاریخ میں مسخ ہوتی چلی جائے گی. اس کے لیے ہمیں بہت ہی محتاط ہونا ہے کہ آپ لوگوں کو خالی گریہ کرانے کے لیے آپ جو ہے نا وہ معصومین ہمارے, ان کی عظمت اور شرافت کے اوپر کسی قسم کا کوئی حرف نہیں آنا چاہیے. تحفظ ضروری ہے. دیکھیے اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے, زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے. تو اس سے زیادہ ہمارے لیے کوئی مصائب کو آپ کو امبیلشمنٹ نہیں کرنا. تو دیکھیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو اصل حقائق ہیں مقتل سے جو مستند ہیں انہی کو پڑھا جائے, اور انہی کو ہمارے علماء جیسے امام حیدر صاحب کرتے ہیں کہ بہت ہی محتاط رہ کے احتیاط سے آ کے ایک مقام پہ آ کے چھوڑ دیتے ہیں. اب دیکھیں حضرت علی اکبر کی شہادت کی خبر جیسے ہی پہنچی تھی تو قبلہ قلب صادق صاحب یہی کہتے تھے کہ کبھی خیمہ ادھر گرتا تھا, کبھی خیمہ ادھر گرتا تھا. تو آپ کو دیکھیے جو تصور کے لیے چھوڑ دیا آپ نے, وہ آپ کے لیے کافی ہے. دیکھیے جناب حر کے حساب سے میں قبلہ کی بات کی تائید کروں گا کہ دیکھیے جنگ میں ویسے خواتین کہاں ساتھ جاتی تھیں, اور خاص طور پہ ایسا لشکر جو فرنٹ کے اوپر ہو, بالکل جو آپ کا لیڈنگ ایج کا وہ ہو, ان کے ساتھ خواتین کبھی بھی نہیں جاتی, کہیں بھی نہیں جاتی. یہ بعد میں کچھ شامل ہوئی ہوں تو وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن اس وقت جو ہے وہ کوئی بھی شامل نہیں تھی. ان کا اپنا ضمیر تھا, جو اس ضمیر نے جو ہے وہ مولا کی جب معرفت ہوئی, کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہی کہتے ہیں کہ وقت نے ثابت کیا حق کی گواہی کے لیے, وقت نے ثابت کیا
حق کی گواہی کے لیے ہر تماچا بن گیا رخسار شاہی کے لیے. تو اس نے رخسار شاہی پہ تماچا مار کے جو ہے وہ مولا کی نیابت سمجھ لیجئے, بیعت سمجھ لیجئے, یا آپ کو مولا کے یعنی اپنے آپ کو جس طرح سے انہوں نے سرنڈر کیا. اور دیکھیے ہر نہ لشکر ہے نہ جاہ و حشمت و انعام ہے, یہ صداقت کی گواہی کا بس ایک اقدام ہے. صداقت کی گواہی کا انہوں نے سٹیپ لیا تھا یہ. اور دیکھیے بات جب کردار کی آئے تو یہ وہ نام ہے, فیصلے پہ جس کے سناٹے میں فوج شام ہے. عشق گر چاہے تو وہ دریا کو پیاسا مار دے, فرد لشکر سے نکل کر اس کو تنہا مار دے. تو یزید نے دیکھیے اپنی ذات میں نکل کے اپنے بیٹے کے ساتھ پیچھا تمام کے تمام یزید کے لشکر کو وہیں پہ اس نے قتل کر دیا, وہیں پہ ختم کر دیا. وہیں سے امام حسین کی فتح کا نصرت ہو گیا. پھر دیکھیے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جو رومال تھا جناب زینب سلام اللہ علیہا نے خاص طور پہ آپ کے لیے بھیجا. اب اس سے بڑی سعادت ہو نہیں سکتی. تو جو اور دیکھیے سب سے پہلے کوثر پہ بھی اگر پہنچے ہیں تو جناب حر امام حسین سے پہلے پہنچے ہیں, تمام شہداء سے پہلے پہنچے ہیں. اور یہ دیکھیے نیابت, یہی آپ کی اتباع, یہی آپ کی سرنڈر سمجھ لیجئے, یہی آپ بیعت سمجھ لیجئے. اس کو آپ ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے. دیکھیے ایک لمحے میں فطرت انسانی کو بدل دیا, سوچ انسانی کو بدل دیا. اور یہ مولا ہی کی طرف سے عطا ہوتی ہے, یہ ہر ایک کو حاصل ہوتی بھی نہیں ہے. وہ جس کو چاہیں وہ مالک ہیں کائنات کے, جس کو چاہیں جس رخ پہ لے جائیں, جس کو چاہیں اپنے در پہ بلا لیں, تو جس کو چاہیں اٹھا دیں. تو یہ تو دیکھیے معرفت ہے. اور جناب حر کو جو مقام ملا ہے تو وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی اور کو حاصل ہو نہیں سکتا, کہ زندگی کی ساری نعمتوں کو مراعات کو ٹھکرا کے اس نے ٹھوکر مار کے کہ ان پیاس اس طرح سے ٹھکرا دے, کبھی پانی کو موڑ دیتی ہے وفا فطرت انسانی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے بڑی خوبصورت بات کی جناب حر کے حوالے سے, اور ظاہر ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ضعیف روایت کو رد کیا اور اس پہ زور دیا ہے کہ بھئی اس پہ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے اور بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے عشق جب چاہے وہ دریا کو پیاسا مار دے, عشق جب چاہے وہ دریا کو پیاسا مار دے. جناب حر علیہ السلام نے صداقت کا علم اونچا کیا اور امام کے لشکر میں شامل ہوئے. اور ظاہر ہے کہ مختلف ضعیف روایتیں اگر لوگ شامل کرتے ہیں, لیکن ہمیں عقل ہمارے پاس موجود ہے, ہمیں عقل کے پیرائے میں چیزوں کو سوچنا چاہیے. اب روایت کی بات ہوئی ہے تو پروگرام کا اختتام بھی قریب ہے. ہم جلدی سے روایت کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے چلے. قبلہ مولانا امام حیدر زیدی صاحب موجود ہیں. ظاہر ہے کہ ایک بات جب سامنے آ گئی ہے کہ مختلف مقامات پہ اور دشمنوں نے بھی ہمارے یہاں شامل ہونے کے بعد سے قصے کہانیاں بیان ایسی کر دی ہیں کہ اس کو افسانے کی شکل دے دی ہے کربلا کے واقعات کو, کہ کبھی بعض مقامات پہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی افسانہ کوئی بیان کرتا ہے. قبلہ یہ چیزیں جو پیدا ہوئی ہیں ضعیف روایات جو کہ شامل ہمارے یہاں کر دی گئی ہیں, بعض مقامات پہ احتیاط بھی نہیں کرتے, ہم بہت ہی ضعیف کسی کتاب سے روایت نکالتے اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو قبلہ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کون سی ایسی ہماری کتابیں ہیں جو کہ مالی سبتین ہوئے, ریاض القدس کے علاوہ ہمارے پاس اور ایسی کون سی کتابیں کہ جس کا ہمیں ریفرنسز لے کر ہمیں پڑھنا چاہیے, اور اس کو ہم کیسے روک سکتے ضعیف روایت کو؟ جی قبلہ. دیکھیے جو مقتل ہے وہ بڑا کمیونیکیٹڈ ہے, مطلب اگر آپ اصول سے جائیں گے تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. سب سے معتبر کتاب شیخ عباس قمی کی ہے نفس المحموم, جو جس میں جو روایت ہے, دیکھیے جتنا ائمہ علیہ السلام کے حیات ظاہرے سے قریب ہوں گی روایت اتنی وہ معتبر سمجھی جائیں گی, جتنا دور ہوگی اتنی وہ غیر معتبر سمجھی جائیں گی. تو اگر آپ ان کی کتاب اٹھا کے دیکھیں مولا عباس کے سلسلے میں, تو 4 لفظ میں انہوں نے ختم کر دیا مولا عباس کو, کہ اجازت لی اور پانی لینے کے لیے گئے, مشق بھری واپس آ رہے تھے, دونوں شانے قلم ہوئے, سر پہ گر لگا اور آپ گرے اور شہید ہوئے. اس کا جناب علی اکبر کے لیے ملتا ہے کہ ایک بیٹے تھے جن کا نام علی اوسط تھا. ترانہ کے تاریخ میں اگر آپ مقتل کی دیکھیں گے تو جناب علی اکبر کا نام علی اوسط تھا, جو کہ امام حسین میں 3 بیٹے تھے, تو انہوں نے اسی حساب سے علی اکبر اصل میں زین العابدین کا نام تھا. علی اکبر, علی اوسط جناب علی اکبر کا, اور علی اصغر جو جناب علی اصغر تھے. لیکن علی اکبر کا لقب منسوب اس لیے کر دیا گیا
چونکہ سب سے بڑے بیٹے شہید ہونے والے امام حسین کے جناب علی اوسط تھے. تو اب اگر مقتل پڑھیں گے تو اس میں علی اکبر کا لفظ نہیں ملے گا، علی اوسط کا لفظ ملے گا، لہذا کنفیوز نہ ہوں گے کوئی اور بیٹا تو نہیں ہے، بیٹا وہی ہے. تو وہ علی اکبر کا لفظ جو بعد میں دیا گیا. اب یہ ہوا کہ تاریخ اور روایت کے اعتبار سے جو علم رجال کے علماء تھے اور روایات کے علماء تھے، تو ان سے پوچھا گیا بھائی کہ اگر میں ایسے پڑھوں گا، یقین کر اگر میں ایسے مسائل پڑھوں تو مشکل سے 2 منٹ نہیں لگے گا اور لوگ منہ دیکھتے رہیں گے اور ختم ہو جائے گا. تو پھر علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہیں بجائے اس کے کی کہانی گڑھیں، ہم ایک اپنے ذہن میں ایک ماحول کریٹ کریں. فار ایگزامپل کہ جب ایک بچہ، جب ایک جوان بیٹا رخصت ہو رہا ہے، جوان بیٹے کی لاش پہ باپ جا رہا ہے تو گریہ کیسے کرے گا؟ لیکن وہاں پر یہ کہنا ضروری ہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں. آپ دیکھیں، میں جب مصائب پڑھتا ہوں بذات خود، تو جہاں مجھے نہیں معلوم ہوتا ہے وہاں میں خود کہتا ہوں کہ یہ میرا دل کہہ رہا ہے، اے کاش ایسا ہوا ہوگا، اے کاش ایسا ہو جاتا. یہ لفظیں آپ کو ایڈ کرنی پڑیں گی تاکہ روایت میں اور جو آپ نے اپنی طرف سے نذرانہ پیش کیا ہے مصیبت کے حوالے سے، اس میں فرق رہ جائے. مصیبت یہ ہے کہ میر انیس نے جو خیال اپنے پیش کیے ہیں، ان خیالات کو کچھ ذاکرین روایات سمجھ لیا ہے، جبکہ وہ شاعر کا خیال ہے، اور شاعر کو اس خیال تک جانے کی اجازت ہے جہاں تک توہین نہیں ہو رہی ہے یا کچھ چیز گڑھی نہیں جا رہی ہے. آپ کو حیرانی ہوگی، جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے وہ جناب عقد قاسم کا بھی ایک میٹر اسی لیے ہے. شدید ترین اختلاف ہے علماء کے درمیان، لیکن علماء چپ ہو جاتے ہیں، چونکہ مصائب میں جو بھی چیز آپ کو رلا دے، جو بھی مصیبت میں اگر وہ غیر شرعی نہیں ہے اور آپ کی ایجاد کی کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے تو وہ جائز کیا ہے علماء نے، اس لیے کہ موٹیویشن جو ائمہ علیہ السلام کا ہے وہ رونے پر ہے. من بکا علی الحسین، جو حسین پہ بکا کرے گا، میرے لال پہ رو. یہ جو مسلسل 8ویں امام اور اماموں کی جو تاکید ہے جد پہ رو، تو اب رلانے کے لیے اس طرح کا ماحول بنایا. لہٰذا گزارش یہ ہے کہ ہر چیز کو اسٹوری نہ سمجھیں، ہر چیز کو حقیقت نہ سمجھیں. کچھ خیالات ذاکرین کے ہیں، لیکن خیالات بھی ایک لمٹ رکھتے ہیں. مثال کے طور پر ایک ذاکر نے پڑھا تھا کہ جب جناب مسلم نے عقیل رخصت ہو رہے تھے تو وہ جناب زینب سے گلے مل کے روئے. دیکھیں، آپ وہ پڑھ تو گئے لیکن یہ توہین ہے. تو جناب زینب جناب مسلم کے لیے نامحرم ہے، چونکہ چچزاد بہن ہے، لہذا وہ جھٹکے میں پڑھ دیا. بعد میں ان سے علماء نے کہا، تو بہرحال اس وقت اتنا اچھا ماحول تھا، کوئی اس طرح کا ذاکر جو عالم نہیں ہوتا تھا اور ممبر پہ وہ غلطی کرتا تھا، علماء ٹوکتے تھے تو وہ مان جاتے تھے. آپ علامہ رشید ترابی کی ایک مثال لے لیں، رشید ترابی کے مصائب پر غور کریں. وہ جملے کہتے تھے، اگر ان کو کہیں کچھ نہیں ملتا تھا تو میر انیس کے جسے کہتے ہیں کہ کلام پڑھ کے اتر جاتے تھے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے. علامہ طالب جوہری کو دیکھیں، وہ کبھی بھی پڑھتے تھے تو کیسے اکاش ایسا ہو جاتا، ارے میرا دل کہہ رہا. یہ پرانے علماء کہتے تھے. لیکن آج ہماری احتیاط کم ہو گئی ہے کیونکہ ہمارے دل سے خوف نکل گیا ہے. اگر آپ نے کوئی بھی بات، اور دوسری بات جو میں مومنین کو سمجھانا چاہتا ہوں بالخصوص شعراء کے لیے، اگر شعراء اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو بہت مؤدبانہ طریقے سے گزارش ہے کہ آپ اپنی طرف سے کریٹ نہ کریں کوئی. مثال کے طور پر ایک کلام نکلا ہے کہ زہرا کی شادی ہے، علی کے ساتھ زہرا کی شادی ہے نا، اس میں کہ جبریل آ رہے ہیں صحرا باندھ رہے ہیں، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، اس میں جبریل آ رہے ہیں تو صحرا باندھ رہے ہیں. کہاں صحرا باندھ رہے ہیں جبریل؟ کہاں لکھا ہے؟ یہ آپ غلط الزام لگا رہے ہیں مولا امام حسین پر، یعنی رسول اللہ پہ. آپ الزام ہی تو لگا رہے ہیں نا. جو کام اہل بیت نے نہیں کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے. تو آپ اس طرح کے شعر نہ کہیں. مثال کے طور پر مولا عباس جا رہے تھے، امام حسین سے سلام ہو، تو یہ آپ نہ کہیں کہ مولا عباس نے کیا کہا، امام حسین نے کیا کہا. آپ کہیں کہ ہمارا خیال یہ آتا ہے کہ شاید یہ کہا ہو. دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے. کہ امام حسین جب چلے ہوں گے، مثال کے جناب علی اکبر جب چلے ہوں گے تو بوڑھے باپ نے ضرور یہ کہا ہوگا کہ بیٹا ایک بار اپنی صورت دکھا دو. اس میں اور امام حسین کہہ رہے تھے کہ بیٹا مڑ کے دیکھو، میں کتنا فرق ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو. ایک یہ کہ جب بیٹا رخصت ہوا ہوگا تو بوڑھے باپ نے کیا سوچا ہوگا. شاید بوڑھے باپ نے، شاید کا لفظ آتا ہے، شاید بوڑھے باپ نے پلٹ کے کہا ہو کہ بیٹا ایک بار دکھلا جاؤ. اس میں بہت درد ہے. اور یہ کہنا کہ امام حسین کہہ رہے تھے کہ بیٹا مڑ کے دیکھتے جاؤ، اگر آپ کے پاس
یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ملتا ہے اور آپ نے امام حسین کی طرف منسوب کر دیا تو فضائل آپ کو ثواب کے بجائے کہیں گناہ نہ ہو جائے، چونکہ ائمہ کی طرف وہ لفظیں منسوب کرنا جو انہوں نے نہیں کہی ہیں یہ حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ منسوب کر رہے ہیں اور کل اسی لفظوں میں کوئی کمی نکل گئی تو ائمہ علیہ السلام کے عظمت پر حرف آ جائے گا۔ لہٰذا علماء بہت احتیاط کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ شعراء ذاکرین جو ممبر پہ جاتے ہیں وہ مصائب پڑھنے میں احتیاط کریں۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ نے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کر دیا۔ ظاہر ہے کہ ایک بات ہمارے یہاں روایت پڑ چکی ہے کہ ہم اپنے پاس سے چیزوں کو بیان کرتے ہیں، لیکن بیان نہیں، کرنے اس کا کو ایک منٹ، سلیقہ ہونا چاہیے۔ خط کلام ہو رہا ہے، جی اس قبلہ کو جی۔ روایت بنا کے پیش نہ کریں۔ میر انیس کے خیالات کو روایت بنا کے پیش نہ کریں، وہ خیال ہے۔ ذاکرین نے جو پرانے ذاکرین نے مصائب پڑھے ہیں ان میں جو انہوں نے کہا ہے کہ میرا دل کہتا ہے، میرا تصور یہ ہے، وہ ان کا تصور ہے جو صرف رلانے کے لیے علماء نے اجازت دیا ہے، چونکہ موٹیویشن رلانے کے لیے ائمہ علیہ السلام کا بہت زیادہ ہے روایت میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بات میری واضح ہو گئی۔ جی قبلہ، آپ نے جس طرح سے بیان کے علم رجال کے جو علماء اکرام ہمارے ہیں انہوں نے اجازت دی ہے کہ ماحول آپ بنائیں، لیکن امام سے ائمہ طاہرین سے اس کو منسوب نہ کریں، اپنے اوپر طاری کر کے آپ سوچیں اور سوچ کر کے ایسا کاش ہوتا۔ اور میرا دل کہتا ہے جید علماء اکرام ہمیشہ جو ہے اسی طرح سے مصائب پڑھا کرتے تھے۔ قبلہ نے انتہائی وضاحت کے ساتھ چیزوں کو بیان کیا۔ ہم بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ قبلہ فرت موسی صاحب، مولانا امام حیدر زیدی صاحب اور میرے برادر وسیم نقوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ایک مرتبہ اور آپ کا شکریہ، آپ سب مہمانان گرامی کا۔ آج کا پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کل پھر ہم ظاہر ہے کہ ہمارا موضوع کربلا مستقل تحریک، اور یہ تحریکیں چلتی رہے گی امام زمانہ کے ظہور تک۔ آج بیعت سے اور اطاعت تک، بیعت سے اطاعت تک کا ہم نے سفر طے کیا۔ کربلا میں امام حسین السلام موجود جناب حور امام کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ کل سے ہم اصحاب حسین، امام حسین السلام کے اصحاب کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر نہ بات کریں اصحاب کے بارے میں، ان کی اطاعت، ان کی وفاداری، ان کی محبت، ان کا عشق، اس کی منازل پہ اگر گفتگو نہ کریں تو یہ اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم پھر اب حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ انشاءاللہ کل پھر پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ قائم ٹی وی کو دیکھتے رہیے۔ محرم الحرام کی یہ خصوصی نشریات آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے، اور پروگرام کو ضرور دیکھا کریں اور فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ اپنے میزبان افتخار مہدی رضوی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔